نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، ابھی حال ہی کے اندر یعنی چند دن قبل جو ایک واقعہ پیش آیا ایک معصوم بیٹے کے ساتھ، جو اس کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ میری مراد اس واقعے اور حادثے اور ثانیے سے مراد میاں والی والا واقعہ ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، بلکہ ہم روز بروز ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ روز بروز ایسے واقعات کے اندر، حادثات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ کوئی آج کل کا یا 14ویں صدی یا 15ویں صدی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں دور جاہلیت اور رسم جاہلیت ہی کا عکس اور نمونہ ہے، اور اس کی ایک مثال ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ان حادثات اور سانحات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر قرآن کے نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا صرف نام باقی ہوگا، مسلمان صرف نام کے ہوں گے، اسلام کا صرف نام باقی ہوگا، در حقیقت اسلام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ چنانچہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ واقعات کیا پہلے بھی اس طرح کے پیش آتے رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل صاف واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت اور عرب کے اندر جو رسم و رواج رائج تھے وہ اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ چنانچہ رسم جاہلیت کے اندر خاص طور پر عرب کے 3 قبیلے ایسے تھے، قبیلہ بنو مزر، قبیلہ بنو خزاعہ اور بنو تمیم۔ 3 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے اندر یہ رسم و رواج بہت زیادہ تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر خاص طور پر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، بیٹی جنم لیتی تھی یا اس کی ڈیلیوری ہوتی تھی، تو خاص طور پر اس کے ساتھ مختلف معاملات کیے جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ جب اس کے والد کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور دل ہی دل کے اندر وہ گھٹتا رہتا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ شاید کوئی قوم یا کوئی اس کو آدمی اس کو تانا نہ دے دے، کوئی اس کے اوپر عیب نہ لگائے کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ سوچتا رہتا تھا کہ اس کی 2 صورتیں، یا تو ہے کہ میں ذلت کو برداشت کرتا رہوں، لوگوں کے تانے سنتا رہوں اور بیٹی کو بھی زندہ رکھوں، یا دوسری صورت ہے کہ میں اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں اور اس کو ختم کر دوں۔ چنانچہ اس وقت جو ان کے ہاں ترتیب رائج تھی، جو طریقہ رائج تھا، وہ یہ تھا کہ 6 سال یا 7 سال کی عمر تک تو اس عورت کو مہلت دی جاتی تھی، بیٹی کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کی بھی صورت یہ ہوتی تھی کہ عام طور پر اس کو لباس مردوں والا پہنایا جاتا تھا، لڑکوں والا لباس پہنایا جاتا تھا، تاکہ اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو وہ ان کو عار نہ دلائے، شرم نہ دلائے، اور ان کو کوئی تانا نہ مارے، کوئی عیب جوئی ان کی نہ کرے۔ چنانچہ جب 6 سال کی وہ بچی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد اس کا جو والد ہوتا تھا اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ آپ اس کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرواتا ہوں۔ چنانچہ جب اس کی والدہ اس کو تیار کرتی تھی، اچھے کپڑے، نئے کپڑے اس کو پہنا کر روانہ کرتی تھی، تو اس کا والد جو ہے اس چھوٹی سی بچی کو جو ننھی ہوتی تھی، 6 یا 7 سال کی عمر ہوتی تھی، اس کو وہ جنگل کی طرف لے جاتا تھا اور وہاں پر وہ جا کر گڑھا کھود دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعد میں اس چھوٹی بچی کو یہ کہتے تھے کہ آپ اندر دیکھو، جھانکو کہ کوئی چیز ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب چھوٹی سی بچی، چونکہ وہ بیچاری انجان ہوتی تھی، اسے تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، چنانچہ جیسے بیچاری وہ قریب ہو کر جھانکنی تھی تو اس کا والد اپنے ہی ہاتھوں سے جو سنگ دل ہوتا تھا، پتھر دل ہوتا تھا، اس کو دھکا دے دیتا تھا اور اوپر سے وہ مٹی ڈالنا شروع کر دیتا تھا اور اس کو زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی سوچ تھی بہت بری سوچ ہے،
اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، یہ جو لوگ فیصلے کرتے تھے اپنی بچوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق، یہ ان کے بہت ہی گندے فیصلے اور گندی سوچ کے لوگ مالک تھے۔ چنانچہ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن ان بچوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کو کس سبب کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ چنانچہ عرب کے اندر عام طور پر بیٹی کو قتل کرنے کی دو وجوہات ہوتی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک دستور تھا، رواج تھا، اور ان کی رسم یہ تھی کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا ایسا پیدا ہو جو ماہر ہو، قابل ہو، طاقتور ہو، جنگجو ہو، چوری کرنے والا ہو، لوٹ مار مچانے والا ہو، تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ جب بڑا ہوگا، نوجوان ہوگا تو جنگ کے اندر شرکت کرے گا، لوگوں کو مارے گا، قتل کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں خود کما کر دے گا، ہمارے لیے ایک سہارا بنے گا۔ اور اس کے مد مقابل اگر خدا نہ خواستہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس پر افسوس کرتے تھے کہ اس کو تو کھلانا بھی پڑے گا، یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو ایک تو وجہ قتل کرنے کی یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو خود اس کے محتاج ہیں، کہ ہمیں کوئی کما کر دے تو ہم بچے کو کیسے کھلائیں گے، یہ تو گھر میں رہے گی، کمانے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم خود ہی اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کریں، یعنی اپنا دامادی والا رشتہ پیدا کریں اور ہم کسی کے سسرال بن جائیں، تو اس چیز کو وہ غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص رسم و رواج کو، جو غلط قسم کی رسم و رواج تھی، اس کو ختم کیا، اور ہمارے دین اسلام نے بیٹی کو مقام دیا ہے اور مرتبہ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو برا بھلا بھی کہا ہے اور ان کی سوچ کی نفی بھی کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اندر صراحتاً ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم، اگر آپ اولاد کو اس خوف سے قتل کر دیتے ہو کہ ہم تو خود فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو ہم اپنی اولاد کو کیسے کھلائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نحن نرزقهم واياکم، سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھو کہ آپ کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم روزی دینے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان قتلهم کان خطا کبیرا، کسی بھی بچی کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر قدم مبارک رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جب نبوت کا تاج سجایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بیٹی کا بیان کیا وہ بیٹے کا بھی بیان نہیں کیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ اولاد والا چلا تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے ان میں سے 3 تو بیٹے تھے، اب قاسم تھے، عبداللہ تھے اور ابراہیم تھے، 2 حضرت خدیجہ سے تھے اور ایک ان کی باندی لونڈی جو تھی قبطیہ، ماریہ قبطیہ، ان میں سے تھے، اور اسی طرح 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت زینب تھی، حضرت رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، اور آخر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو مقام دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کا سلسلہ، سادات سید خاندان کا سلسلہ آگے جاری فرمایا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلایا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو بچے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے، اگرچہ وہ بچپن میں ہی سارے فوت ہو چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی کو مقام دینا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بیٹی کو مقام دیا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام کرتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سفر پر جاتے تھے تو آخر میں ان سے ملاقات کر کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے کو نہ ماننا در حقیقت تقدیر کے اوپر ایمان نہ لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر صراحتاً موجود ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، پہلے مٹی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نطفہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں چڑھتی ہیں، تو آخر کے اندر جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتے ہیں، اور فرشتہ اللہ رب العزت سے مختلف سوال کرتے ہیں۔ تو ایک یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو عمر کتنی ملے گی، دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی روزی کتنی ہوگی، تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ عمل کیسے کرے گا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ چنانچہ لڑکا پیدا کرنا، لڑکی پیدا کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا تو مسلمان کا کام ہے۔
ہم ایمان کے یعنی تقدیر کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے رہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے جب ایمان کو بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. ہر چیز پر ایمان اللہ کا، ہمارا ہر چیز پر ایمان ہے. تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے. چنانچہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے عورت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے مؤنث کو یعنی مادہ کو پہلے ذکر کیا، مرد کو بعد میں ذکر کیا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے نظر مانی تھی. حضرت حنہ نے، عمران کی جو بیوی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی. قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کے لیے ایک نیت کی تھی، نظر مانی تھی کہ اللہ اگر میرے پیٹ کے اندر اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں نیت کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو وقف کروں گی کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. چنانچہ جب انہوں نے بیٹا جنا اور اس کے مد مقابل بیٹی انہوں نے جنی، بیٹی کو انہوں نے جنم دیا تو وہ پریشان ہوئی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو بیٹی دی یعنی حضرت مریم، یہ اتنے مرتبے والی مقام والی عورت ہے کہ کوئی مرد بھی ان کے مد مقابل نہیں آ سکتا. تو اللہ رب العزت نے کئی عورتوں کو وہ مقام دیے ہیں، وہ درجات دیے ہیں کہ مرد حضرات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بھی یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ایک دور دوبارہ ایسا آئے گا کہ جس دور کے اندر عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور مرد حضرات عورتوں کو معیوب سمجھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں بیٹی جنم لے گی تو سارے حضرات پریشان ہو جائیں گے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام تفصیل سے بیان فرمایا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں پیدا ہوئی یا جس کے پاس 2 بہنیں ہوئیں اور انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی، پرورش کی اور اس کو اچھی تعلیم دی، یہاں تک کہ وہ جوان ہوگی اور ان کی اچھی جگہ شادی کرا دی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں. یعنی اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں تو اسی طرح کل قیامت کے دن وہ آدمی میرے ساتھ بالکل قریب ہوگا. یعنی اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو وہ مقام دیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ رسم جاہلیت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ عربی کا ایک مشہور شاعر فرزدق گزرا ہے، اس کا دادا تھا صعصع بن ناجیہ. اس کے متعلق آتا ہے کہ رات کو اس کو کہیں جانا پڑا سفر کے اوپر اور راستے کے اندر اس کی 2 اونٹنی گم ہو گئی. اس کی تلاش کے اندر وہ نکلا، اس کے ساتھ اونٹ تھا. تو راستے کے اندر اس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ تھوڑی آگ نظر آئی اس کو کسی جانب. وہاں جانا اس نے چاہا. جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ چند عورتیں ہیں، اور ایک عورت ایسی ہے جو درد ذہن کے اندر یعنی مبتلا ہے. اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی اور اس کا بچہ بالکل پیدا ہونے والا تھا. چنانچہ صعصع بن ناجیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں جمع ہو رات کو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہم اس عورت کے انتظار میں ہیں کہ جیسے اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا، اگر تو وہ ہوئی بچی تو ہم اس کو زندہ درگور کر دیں گے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے خاندان والے رشتہ دار ہمیں عار دلائیں، ہمیں شرمندہ کریں، ہمیں طعنہ دیں، اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو ہم خوشی منائیں گے. چنانچہ صعصع بن ناجیہ نے اس لڑکی کو لے لیا اور اس کے عوض میں 2 اونٹنیاں بھی دے دی، اور جو اونٹ ان کے ساتھ تھا وہ بھی ان کو ہدیے میں دے دیا، اور ایک بچی جو چھوٹی معصوم تھی اس کی زندگی کو انہوں نے بچا لیا. چنانچہ فرزدق کہتے ہیں کہ میرے دادا نے ایسی 300 بچوں کو بچایا ہے. یعنی جہاں پر بھی ان کو پھر پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کوئی بچی پیدا ہوئی ہے اور لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ چلے جاتے، وہاں 2 اونٹنی اور 1 اونٹ ان کو ہدیہ کر دیتے اور اس کے عوض میں وہ بچی لے دیتے تھے. چنانچہ وہ خاندان والے خوش ہو جاتے تھے کہ ہمیں عار نہیں ملے گی. لوگ سمجھیں گے کہ شاید ان کے ہاں اگر بچی پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو دفن کر دیا. تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا کہ 300 بچوں کو انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچا لیا. تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، چونکہ ایسا کرنا در حقیقت اسلام کے مخالف ہے. جو آدمی بھی مومن ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بیٹی دینا بیٹا دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو بیچاری عورت کے ہاتھ میں نہیں، نہ وہ آنے والی کے ہاتھ میں ہے، وہ تو بیچاری اللہ کی طرف سے آئی.
تو اس وجہ سے آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ اس دور کے اندر بیٹیوں کو بیٹوں کی بنسبت بھی زیادہ قدر و قیمت دینی چاہیے، تاکہ یہ جو پرانی ایک رسم و رواج ہیں زمانے جاہلیت کی، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس معاملے کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور ایسے میسیجز وغیرہ کو پھیلائے گا اور اس کی اشاعت کرے گا جس کے اندر یہ لوگوں کا ایک ذہن بنے، ان کا مائنڈ بنے کہ بھی عورتوں کا مقام، عورتوں کا کیا ہے، خاص طور پر اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عورت کو، بیٹی کو دیا ہے، بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے اس چیز پر محنت کریں، بلکہ حکومت والے حضرات جو ہیں، ایوان اقتدار والے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ایسی چیزوں کا تدارک کریں کہ ایسے واقعات بار بار دوبارہ پیش نہ آئیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیٹیوں کی صحیح معنی میں قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔